بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزرے زمانے میں خسرو ایران کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی عادت تھی کہ لباس تبدیل کر کے شہر کا گشت کرتا تاکہ رعایا کے حالات سے باخبر رہے۔ ایک روز حسب معمول اپنے وزیر کے ساتھ شہر کی گشت کے لیے نکلا۔ ایک چھوٹی سی گلی میں مکان کو دیکھنے لگا کہ غریب کس طرح اپنا بسر اوقات کرتے ہیں۔ انہیں مکانوں میں عورتوں کے بولنے کی آوازیں آئی۔ بادشاہ باتیں سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ دروازے سے جھانک کر دیکھا تو تین نوجوان عورتیں چرخہ کاٹ رہی تھی۔ ان میں سے بڑی بولی، اگر میرا بس چلے تو میں نان بائی سے بیاہ کر لوں اور مشقت کی زندگی سے نجات پالوں۔ منزلی بولی، میں بادشاہ کے باورچی سے نکاح کر لوں تاکہ عمدہ کھانے روز روز کھانے کو ملے۔ چھوٹی بہن نے کہا، تم خیالی پلاؤ بنا رہی ہو تو میں بھی بادشاہ سے بیاہ کیوں نہ کر لوں، سارا ملک مجھے ملکہ کہے۔ پھر وہ ہنس پڑی۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ اس گھر کو پہچان لو۔ صبح ان تینوں عورتوں کو دربار میں حاضر کرنا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ گشت کر کے آرام کرنے چلا گیا۔ دوسرے روز وہ تینوں بہنیں دربار میں پیش کی گئی۔ بادشاہ نے رات کا قصہ پوچھا تو وہ ڈر گئی، لیکن بادشاہ نے کہا، خوف کی کوئی ضرورت نہیں، جو بات بیان کرو۔ مجبوراً ان تینوں بہنوں نے رات والی بات بادشاہ کے سامنے دہرا دی۔ بادشاہ نے اسی وقت بڑی اور منزلی بہن کی شادی نان بھائی اور باورچی سے کروا دی اور چھوٹی بہن کو اپنی ملکہ بنا دیا۔ چند روز کے بعد دونوں بڑی بہنیں چھوٹی بہن سے حسد کرنے لگی اور سوچنے لگی کہ کس طرح سے بادشاہ کی نظروں میں ذلیل کر دیں۔ اللہ کی قدرت سے اسی زمانے میں ملکہ کو آثار حمل ظاہر ہونے لگے۔ دونوں بہنیں اس کو مبارکباد پیش کرنے آئی۔ چھوٹی بہن، جو ان کے فریب سے ناواقف تھی، بڑی محبت سے پیش آئی۔ باتوں میں ولادت کے قریب ان دونوں بہنوں کو لانے کا وعدہ کیا۔ وہ راضی ہو گئی اور انہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ جب ان کے ہاں بچہ ہوگا تو وہ اس کو الگ کر کے بلی کا بچہ اس کی گود میں ڈال دیں گی اور مشہور کر دیں گے کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس طرح بادشاہ اسے قتل کروا دے گا یا گھر سے نکال دے گا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی بہن کو بلایا، بادشاہ سے اجازت لی اور ان کو اپنے پاس بلوایا۔ ان دونوں بہنوں نے بلی کا انتظام کروایا۔ ملکہ کے ہاں ایک انتہائی خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ حاسد بہنوں نے بچے کو ٹوکری میں بند کر کے اسے نہر میں بہا دیا اور ملکہ کی گود میں بلی کا بچہ رکھ دیا اور سارے محل میں مشہور کروا دیا کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا۔ اس نے ملکہ کو قتل کرنا چاہا، لیکن دانا وزیر نے روکا۔ چند روز صبر کیجیے، مجھے اس میں کوئی راز معلوم ہوتا ہے۔ ملکہ کا اس میں کوئی قصور نہیں، جو کچھ قدرت نے پیٹ میں بنا دیا وہی پیدا ہوگا۔ ٹوکری نہر میں بہتی چلی جا رہی تھی کہ بادشاہ کے مالی کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے نکال کر دیکھا تو اس میں ایک بچہ تھا۔ مالی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر آیا اور وہ بچہ بیوی کے حوالے کیا۔ مالی کی بیوی نے اپنے بچے کی طرح اسے پالنا شروع کر دیا۔ مالی نے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ ممکن ہو کہ کوئی شاعر راز ہو۔ بچہ پلتا رہا یہاں تک کہ 1 سال کا ہو گیا۔ دوسرے سال ملکہ کے ہاں پھر بچہ پیدا ہوا۔ بد نصیب ملکہ نے اپنی بہنوں کو اس مرتبہ بھی بلوایا۔ اب انہوں نے مردہ کتے کا بچہ اس کی گود میں ڈال کر مشہور کروایا کہ کتے کا بچہ پیدا ہوا ہے اور اسے بھی ٹوکری میں ڈال کر نہر میں بہا دیا۔ اتفاقاً اسے بھی مالی نے پکڑ لیا اور اس کی بھی پرورش کرنے لگا۔ تیسرے سال ملکہ کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی، لیکن حاسد بہنوں نے اسے بھی مردہ چوہا مشہور کر دیا اور لڑکی کو بھی بہا دیا۔ وہ لڑکی بھی مالی کے ہاتھ لگ گئی۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر ملکہ کو ایک لوہے کے پنجرے میں بند کر کے شہر کی مسجد کے دروازے پر رکھوا دیا تاکہ ہر آنے والا اس کے منہ پر تھوکے اور جو انکار کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ لوگ مجبوراً تھوکتے اور بادشاہ کے ظلم کو برا سمجھتے۔ تینوں بچے مالک جہاں پرورش پاتے رہے۔ مالک نے تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح کروائی۔ لڑکی بھی پڑھتی رہی۔ بڑے لڑکے کا نام مالی نے بھامن رکھا، چھوٹے لڑکے کا نام پرویز اور لڑکی کا نام پریزاد رکھا۔ اس زمانے میں مالا اتفاقاً بیمار ہو کر مر گئی۔ بچوں کو اتنا دکھ ہوا کہ جیسے ماں کا ہوتا ہے۔ بچے پڑھ لے کر بڑے ہو گئے۔ مالی بھی روپے پیسے والا تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لے کر ایک محل تعمیر کروایا اور ایک بہت بڑا باغ بنوایا جس میں ایک چڑیا گھر بھی تھا۔ وہ تینوں
بچوں کے ساتھ اس میں رہنے لگا۔ یہاں رہتے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ مالی بھی مر گیا۔ بچے بہت پریشان ہوئے، لیکن کیا ہو سکتا تھا سوائے صبر کے۔ دونوں بھائی شکار کے لیے جاتے۔ پریزاد باغ میں اپنا دل بہلاتی، یہ کبھی گانا گاتی۔ اتفاق ملکہ کی حاسد بہنوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ملکہ کا تو خوب انتظام ہو گیا، لیکن ممکن ہے کہ ان بچوں کا راز کھل جائے، لہٰذا ان کو چلتا کرو۔ انہوں نے گھٹنی کو بلا کر سارا ماجرا پیش کیا۔ وہ بولی، اطمینان رکھو، میں ایسا قدم اٹھاؤں گی کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی۔ ایک دن دونوں بھائی شکار کے لیے گئے۔ کوٹنی ان کے قریب آئی اور پریزاد سے نماز کی اجازت لے کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ پریزاد اس سے متاثر ہوئی، کھانا دیا اور پھر باغ دکھانے کے لیے ساتھ لے گئی۔ مکار کوٹنی کہنے لگی کہ یوں تو یہاں ہر چیز موجود ہے، لیکن 3 چیزوں کی کمی ہے۔ اگر وہ مل جائیں تو پھر یہ باغ بے مثال ہوگا۔ پرویز نے پوچھا کہ لیکن کیا؟ تم بتاؤ تو صحیح۔ وہ بولی، اس میں بولتی چڑیا، کادا درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی ہی کمی ہے۔ اگر وہ بھی آ جائے تو باغ جنت کا نمونہ پیش کرے گا۔ پریزاد نے کہا، یہ تینوں چیزیں کہاں سے ملتی ہے؟ کوٹنی نے کہا کہ یہاں سے 20 روز کی منزل پر ہندوستان کی سرحد پر جو پہلا آدمی ملے گا وہ راستہ بتا سکتا ہے۔ بڑھیا شوق کی آگ بھڑکا کر فوراً رفو چکر ہو گئی۔ شام کو جب دونوں بھائی گھر واپس آئے تو بہن کو فکر مند پایا۔ وجہ پوچھی تو اس نے تمام کیفیت بیان کی۔ بھاوا نے کہا، تم اتنا رنج کیوں کرتی ہو؟ میں جاتا ہوں اور یہ لے کے آؤں گا۔ اگلے روز بھاون سفر کے لیے تیار ہوا اور بہن کو ایک خنجر نکال کر دے دیا۔ جب تک یہ صاف ہے تو سمجھو کہ میں بخیریت ہوں، اگر یہ میلا ہو گیا تو سمجھ جانا کہ میں مصیبت میں ہوں، اگر یہ خون آلودہ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ اسی طرح بھائی بہن سے رخصت ہو کر اسی راستے پر چل دیا جو کوٹری نے بتایا تھا۔ 21ویں روز سرحد ہندوستان پر اسے کٹیا نظر آئی۔ سیدھا وہاں پہنچا تو وہاں ایک فقیر بیٹھا تھا، اس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہوا تھا۔ بھاوا نے جیب سے کینچی نکال کر فقیر کا خط بنایا اور پھر ادب سے سلام کیا۔ فقیر خوش ہوا اور کہنے لگا، یہاں کیسے آنا ہوا؟ بھاون نے اپنا قصہ بتایا۔ فقیر نے سرد آہ بھر کر کہا، بیٹا مجھے راستہ تو معلوم ہے، لیکن وہاں خطرہ زیادہ ہے، جو کہ تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ بھاوا نے اصرار کیا تو فقیر نے اپنے پاس سے گیند نکالی اور کہا، اسے زمین پر ڈال دو اور خود اس کے پیچھے روانہ ہو جانا۔ جہاں یہ رک جائے تو تم بھی گھوڑے سے اتر جانا، سامنے ایک پہاڑ ہوگا، اس پر چڑھ جانا۔ تمہیں یہ عجیب و غریب آوازیں آئیں گی، مگر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس وقت صبر سے کام لینا، اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تم پتھر کے بن جاؤ گے، اگر آگے بڑھتے گئے تو تمہیں تمہاری مطلوبہ چیز مل جائے گی۔ بھاوا نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور گیند زمین پر ڈال کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ گیند پہاڑوں کے دامن پر ٹھہر گئی، وہ گھوڑے سے اترا اور پہاڑ پر چلنے لگا۔ ابھی چاند ہی قدم چلا تھا کہ چاروں طرف شور مچ گیا، گالیوں کی آوازیں آنے لگی۔ بھاون سب کچھ سنتا رہا اور آگے بڑھتا رہا۔ مزید اوپر پہنچا تو گالیوں کی آوازیں مزید بڑھ گئی۔ گالیاں سن کر اس کا خون کھول اٹھا۔ بھاون تلوار نکال کر پلٹا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ خود پتھر کا بن گیا۔ پریزاد روز خنجر اٹھا کر دیکھتی اور دعا کرتی۔ ایک دن اس کی طبیعت اداس تھی، اس نے خنجر اٹھا کر دیکھا تو وہ چمک رہا تھا۔ شام ہو گئی لیکن اس کی پریشانی دور نہ ہوئی۔ پرویز بہر آیا تو کہنے لگا، پریزاد بھائی کا خنجر لے آنا۔ پریزاد خنجر لائی تو وہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ رونے لگی۔ پرویز بڑا پریشان ہوا اور پریزاد سے کہا کہ میں بھائی کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ پریزاد بولی، میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ وہ بولا، میں تمہیں خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، لیکن اگر بھاون کو اس حال میں چھوڑ دیا تو سوچو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد وہ دونوں گلے لگ کر رو پڑے۔ پرویز نے اپنے گلے سے موتیوں کی مالا نکال کر بہن کو دے دیا اور کہا کہ جب تک یہ ٹھیک رہے سمجھ جانا کہ میں ٹھیک ہوں، اور جب موتی آپس میں جڑ جائیں تو میری موت کا دن ہوگا۔ پریزاد نے ہار گلے میں پہن لیا اور کہا کہ جاؤ، میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ پرویز 20 روز سفر کرنے کے بعد 21ویں روز اسی فقیر کی کٹیا پر پہنچا اور وہی باتیں دہرائی۔ فقیر نے سمجھا، آیا بیٹا کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہو؟ چاند روز پہلے تیری ہی شکل کا نوجوان گیا تھا، مگر واپس نہیں آیا، شاید پتھر کا ہو گیا۔ پرویز نے کہا، وہ میرا بھائی ہے،
میں اپنی جان دے دوں گا یا انتقام لوں گا۔ فقیر نے جب دیکھا کہ یہ بات نہیں مانتا تو گیند نکال کر دے دی اور کہا، اسے اس زمین پر ڈال دو اور اس کے پیچھے چل پڑو۔ پرویز نے گیند زمین پر ڈال دی اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا اور وہ بھی پتھر کا ہو گیا۔ جس وقت وہ پتھر کا ہوا، بری ذات کے گلے میں موجود مالا کی موتیاں آپس میں جڑ گئی، جسے بڑی پری ذات سمجھ گئی کہ دوسرے بھائی پرویز پر بھی کوئی مصیبت آن پڑی ہے۔ پریشان تمام دن بھائیوں کو یاد کر کے روتی رہی۔ دوسرے روز مردانہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئی اور اللہ کا نام لے کر چل پڑی۔ 20 روز کی مسافت کے بعد 21ویں روز اسی فقیر کی جھونپڑی پر پہنچ گئی۔ وہی سوال کیا۔ فقیر نے کہا، بیٹی مجھے معلوم ہے کہ تم لڑکا نہیں ہو، پھر اتنا بڑا ارادہ کیوں؟ اس نے کہا، ابھی میرے دونوں بھائی یہاں آ کر واپس نہیں لوٹے، میں یا تو ان کا بدلہ لوں گی یا یہی ختم ہو جاؤں گی۔ اسے بھی فقیر نے سمجھایا اور ایک گیند دے دی۔ پری ذات نے فقیر سے گیند لے کر سلام پیش کیا اور پھر اپنے کان میں روئی اس طرح ڈال دی کہ کان بالکل بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فقیر مسکرایا اور کہنے لگا، لگتا ہے کہ تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گی۔ یہ ترکیب آج تک کسی کے دماغ میں نہیں آئی۔ جو خدا تمہاری مدد کرے۔ پری ذات گیند کے ساتھ روانہ ہوئی۔ پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر گھوڑے سے اتری، پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ ہر طرف آواز بلند ہوئی مگر پری ذات کے کان بند تھے، کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ وہ بے خطر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی اور وہاں ایک چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا۔ پری ذات نے اپنے کانوں سے روئی نکال کر سنا، چڑیا شور مچا رہی ہے کہ اسے پکڑ لو، یہ چور ہے۔ پری ذات نے اس کا پنجرا اتار لیا۔ چڑیا خاموش ہو گئی، کچھ دیر کے بعد بولی، اب میں آپ کی غلام ہوں۔ پری ذات نے کہا، گانے والا درخت کہاں ہے؟ چڑیا نے اسے اس کا پتہ بتا دیا اور بولی کہ اس کی شاخ توڑ لو، وہی کافی ہے۔ پرویز نے شاخ توڑ دی اور پھر سامنے کے چشمے سے وہی رکھے گڑھے کو چاندی کے پانی سے بھر لیا۔ پھر پریشان نے چڑیا سے پوچھا کہ میری بھائی جو پتھر کے ہو گئے ہیں کس طرح رکھے ہوں گے؟ چڑیا بولی، فلاں طرح موجود ہوں گے، انہیں ادھر تلاش کرو اور اسی چشمے کا پانی ان پر ڈالو دو، پھر خدا کی قدرت دیکھو۔ پری ذات نے بھائیوں کو ڈھونڈا اور ان پر چشمے کا پانی چھڑکا۔ وہ اسی وقت اصلی حالت میں آ گئے اور بہن سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد تینوں نے مل کر ان تمام آدمیوں پر بھی چشمے کا پانی چھڑکا جو پتھر کے ہو چکے تھے۔ پانی پڑتے ہی سب اللہ کے حکم سے اصلی حالت میں آ گئے اور پری ذات کا بھی حد شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد پہاڑ سے نیچے اترے تو دیکھا کہ گھوڑے کھڑے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے گھوڑے پہچان لیے اور ان پر سوار ہو کر اپنے اپنے راستے پر چل پڑے۔ وہاں آ کر دیکھا نہ تو کوئی فقیر تھا اور نہ ہی کوئی کٹیا۔ پری ذات نے کہا، یہ فقیر اسی طلسم سے منسلک تھا۔ طلسم کے ختم ہونے کے بعد وہ فقیر بھی غائب ہو گیا۔ گھر آ کر شاخ اس نے ایک موزوں جگہ پر لگائی اور عمدہ حوض میں فوارہ تیار کر کے اس میں چشمے کا پانی ڈال دیا، اور جب اگلے دن دیکھا تو شاخ کی جگہ ایک طرح کھڑا تھا، چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا۔ سارے شہر میں ان چیزوں کی شہرت ہو گئی۔ ایک روز بھاون اور پرویز شکار سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں بادشاہ کی سواری ملی۔ انہوں نے کوشش کی کہ بس کر نکل جائیں مگر جب سامنا ہو گیا تو مجبوراً کھڑے ہو گئے، اور جب بادشاہ قریب سے گزرا تو جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ تم کس کے لڑکے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ میں کے مالی کے لڑکے ہیں اور فلاں جگہ حضور کی اجازت سے محل تعمیر کروایا تھا، اسی میں رہتے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں ان کے لیے محبت بڑھ رہی تھی۔ بات کو بڑھانے کے لیے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب ملا کہ شکار کرنے گئے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، بغیر اجازت کیوں شکار کر گئے؟ جواب آیا کہ آئندہ نہیں جائیں گے۔ بادشاہ مسکرا کر کہنے لگا، میرے ساتھ آؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ تم کیسے شکار کھیلتے ہو۔ دونوں بھائی ساتھ ہو گئے اور جنگل میں جا کر کہیں سے شیر مار کر لائے اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ ان سے اتنا متاثر ہوا کہ کہنے لگا، تم میرے ساتھ شاہی محل چلو، کھانا کھا کر چلے جانا۔ دونوں بھائیوں نے عرض کیا کہ کھانا کھانے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، مگر ہماری ایک چھوٹی بہن ہے، ہم نے آپس میں قسم کھائی ہے کہ آپس کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کریں گے۔ آج ہم اس سے پوچھ لیں اور کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ دونوں بھائی گھر آئے لیکن دعوت کا ذکر پری ذات سے کرنا بھول گئے۔ صبح بادشاہ شکار گاہ میں ملاقات ہوئی تو دونوں نے معذرت کی۔ غرض اس طرح 3 دن برابر بھولتے رہے۔
چوتھے روز بادشاہ نے دونوں کو ایک ایک گیند دے کر کہا کہ اسے کمر پر باندھ لو اور جب کپڑے بدلنے لگو تو تمہیں یاد آ جائے گا۔ رات کو جب وہ لیٹنے لگے تو وہ گیند کپڑوں سے گر پڑی۔ انہیں بادشاہ سے کیا وعدہ یاد آ گیا۔ دونوں پریزاد کے پاس گئے۔ پریزاد کہنے لگی، ذرا رکو، میں اپنی چڑیا سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ چڑیا سے پوچھا گیا، میرے دونوں بھائی کو دعوت میں جانا چاہیے؟ چڑیا نے ہاں میں جواب دیا۔ پریزاد بھائیوں کے پاس آئی اور کہنے لگی، بادشاہ کی دعوت منظور کر لے اور اگلے روز کے لیے بادشاہ کو دعوت دے، میں اس کا انتظام کر لوں گی۔ دوسرے روز بھابن اور پرویز محل میں داخل ہوئے۔ لوگ ان کی حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بادشاہ دونوں کو لے کر ایک کمرے میں آیا اور پھر دسترخوان پر کھانا کھانے لگا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ محل سے جاتے ہوئے بادشاہ کو اپنے غریب خانے میں کھانے کی دعوت دی۔ بادشاہ نے جواب دیا، بچوں، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ دونوں بھائیوں نے گھر آ کر سارا قصہ اپنی بہن کو سنایا۔ دوسرے روز دونوں بھائی تو شکار پر چلے گئے اور پریشان چڑیا کے پاس آئی اور پوچھا، بادشاہ کے ہاں ہمارے گھر میں دعوت ہے، کس قسم کا کھانا پکانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا، اپنے باورچیوں سے کہو کہ اچھا کھانا بنائیں، مگر موتیوں کی کھیر ضرور بنانا۔ پریزاد نے کہا، اتنے موتی کہاں سے آئیں گے؟ چڑیا بولی، باغ میں فلاں درخت کے نیچے خزانہ ہے، جتنے موتی چاہیے لے لو۔ پریزاد، میں خود جا کر کھودا تو وہاں لاتعداد خزانہ موجود تھا۔ اس نے ایک صندوقچی موتیوں کی نکالی اور باورچی کو بلوا کر مختلف کھانا پکانے کا حکم دیا، اور ادھر دونوں بھائی بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلتے رہے اور رات کو بادشاہ کو اپنا کیا گیا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ تیار ہو گیا اور سیدھا ان کے گھر آیا۔ پریزاد نے اپنی کنیزوں کے ساتھ دروازے پر بادشاہ کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے بھی بیٹیوں کی طرح پریزاد کو پیار کیا اور پھر وہ تینوں بادشاہ کو اپنا باغ دکھانے چلے گئے۔ بادشاہ جب کھانا کھانے لگا تو موتیوں کی کھیر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، یہ ایک ایسی کھیر ہے، کیا موتی بھی کھائے جاتے ہیں؟ بھابن، پرویز اور پریزاد خاموش ہو کر چڑیا کی طرح دیکھنے لگے۔ چڑیا نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، آپ موتیوں کی کھیر دیکھ کر حیران تو ہوئے، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ ملکہ کے ہاں بلی، کتے اور چوہیا کے بچے پیدا ہوئے ہیں، اس وقت آپ نے یہ نہ سوچا کہ انسان کے ہاں جانور کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ چڑیا کی بات سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور بولا، اگر تمہیں راز کی باتیں پتہ ہے تو مجھے بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے؟ چڑیا بولی، ملکہ کی بڑی بہنیں جن کا نکاح آپ نے ان کی مرضی سے کروایا تھا، اپنی چھوٹی بہن سے حسد کرنے لگی تھی، چنانچہ انہوں نے پہلی اور دوسری بار کے پیدا ہوئے لڑکوں کو ٹوکری میں ڈال کر نہر میں بہا دیا اور مشہور کر دیا کہ بلی اور کتے کے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ تیسری بار بیٹی پیدا ہوئی اور اس کو بھی اسی طرح نہر میں بہا دیا اور کہا کہ مردہ چوہا پیدا ہوئی ہے، لیکن خدا کے حکم سے وہ تینوں بچے مالک کے ہاتھ لگے۔ اس نے ان کی خوب پرورش کی، تعلیم و تربیت دی اور اب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ اپنے تینوں بچوں کو گلے لگا کر بے حد رویا اور ان سے معافی مانگی، اور پھر تینوں بچوں کو لا کر جامع مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچا اور پنجرہ کھلوا کر ملکہ کے قدموں میں جا کر گر گیا۔ سارا قصہ سنا کر معافی مانگنے لگا۔ ملکہ بھی رونے لگی۔ اس کے بعد تینوں بچوں کو دیر تک پیار کرتی رہی۔ بادشاہ نے ملکہ کو حمام میں بھیجا تاکہ لباس تبدیل کرے اور ان کی حاسد بہنوں کو بلوا کر اسی وقت قتل کروا دیا۔ ملکہ حمام سے فارغ ہو کر آ گئی۔ اسی وقت سب نے مل کر کھانا کھایا۔ دوسرے روز بادشاہ نے جشن کا عام اعلان کر دیا۔ تینوں بچے نے محل میں آ گئے۔ بادشاہ نے اس کے بعد ایک عرصے تک نہایت عدل و انصاف سے حکومت کی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔